اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین آیت نمبر 68 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں، نُنَکِّسْهُ، اسے ہم اوندھا کر دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں، فی الخلق، خلقت میں، اسے ہم خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں مسخ کر دیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی ہی جگہوں پر انہیں ہم مسخ کر دیں، گویا ان کی شکل بگاڑ دیں یا ان پر فالج گرا کر انہیں ایک ہی جگہ کر دیں، ہم نہ ہل سکیں، نہ آگے جا سکیں، مزیم ولا یرجعون، نہ وہ آگے جا سکیں نہ وہ پیچھے جا سکیں، یا انہیں پتھر بنا دیں۔ پچھلی آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ہم انہیں اس قسم کی سزا دے سکتے ہیں۔ اگر نہیں دے رہے ہیں تو یہ ہمارا رحم ہے، یہ ہمارا کرم ہے، یہ ہمارا احسان ہے ان پر۔ اب یہاں مثال دی جا رہی ہے، کیا یہ دیکھتے نہیں اپنے ہی لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جب لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو ان کو ہم اپنی ساخت میں الٹ دیتے ہیں، یعنی جوانی میں وہ کتنے مضبوط طاقتور ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم ان کی طاقتوں کو سلب کرتے ہیں، دیکھنے کی طاقت کو، سننے کی طاقت کو، سمجھنے کی طاقت کو، چلنے کی طاقت کو، آہستہ آہستہ وہ پیچھے کی طرف آنے لگتے ہیں، یعنی بچے بن جاتے ہیں۔ لیکن بچے بھی جب وہ بن جاتے ہیں تو ایسے بچے کہ بچے جب بول نہیں پاتے، توتلی زبان میں بولتے ہیں لیکن وہ پسند آتی ہیں ان کی باتیں، لیکن بوڑھا جب بات کرتا ہے ادھر ادھر کی وہ پسند نہیں آتی۔ بچہ اپنے ہی اس کسی کی گود میں یا کپڑوں میں ہی وہ بول و براز کر دیتا ہے، اس سے گھن نہیں آتی ہے، لیکن بوڑھا جب کرتا ہے تو رحم و کرم کی بنیاد پر ہی کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ بچہ جب مختلف قسم کی چیزوں کی فرمائش کرتا ہے وہ پسند آتا ہے، لیکن بوڑھا جب عجیب و غریب قسم کی فرمائشیں کرنے لگتا ہے، بچوں کی سی حرکتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ پسند بھی نہیں آتی۔ گویا ہم سے کہا گیا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس طاقت ہے، ہم آپ میں سے ہی کچھ لوگوں کو لمبی عمر دے کر انہیں ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ بچوں کی طرح دوسرا ہی شخص انہیں کھلاتا ہے، دوسرا ہی شخص انہیں پلاتا ہے، انہیں اٹھاتا ہے، بٹھاتا ہے، ان کو ساتھ لے کر واش روم جاتا ہے۔ مختلف قسم کی کمزوریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں جو آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو کہا کہ دیکھو ذرا عقل سے کام لو، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسْهُ فِی الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو ہم اپنی ہی ساخت میں الٹ دیتے ہیں، یعنی واپس لے جاتے ہیں، وہ بچگانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے، عقل رکھنے کے باوجود پھر وہ عقل سے عاری ہو جاتا ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ سوچتے نہیں؟ کیا یہی بات کافی سوچنے کے لیے تھی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کافی تھی کہ وہ پلٹ آ جاتے اپنے پروردگار کی طرف، جھک جاتے اپنے پروردگار کے سامنے، اپنی قصوروں کی، اپنی گناہوں کی معافی مانگتے اپنے پروردگار سے۔ اب دوسری آیت ہے، آیت نمبر 69، اس میں جو اہل کفر تھے ان کے ایک اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، وَمَا، اور نہیں، عَلَّمْنَا، ہم نے سکھایا، ہو، اسے،
یعنی اپنے نبی کو ہم نے نہیں سکھایا الشعر، شعر نہیں سکھایا اسے، وما ينبغي لہ، اور نہ وہ اس کے مناسب ہے، نہ وہ اس کے شایان شان ہے، اسے جچتا بھی نہیں ہے شعر کہنا۔ ان ہوا، ان نہیں ہے، ہوا وہ ہے نہیں، یہ جو کلام ہم نے نازل کیا ہے یہ شعر نہیں ہے، یہ نہیں ہے الا مگر ذکر، یہ نصیحت ہے، وہ قرآن مبین، اور قرآن مبین ہے، واضح قرآن ہے، واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اب یہاں علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ جو کہا کرتے تھے یہ شاعر ہے اور اس کا یہ کلام جو ہے قرآن جو ہے یہ شعر ہے، ایسی بات نہیں کہ وہ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ شعر نہیں ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو کہتے تھے یہ اجمی ہے، یعنی وہ گونگے ہیں، وہ بولنا نہیں آتا، انہیں عبور تھا بولنے پر، وہ بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ شعر کیا ہوتا ہے، لیکن کیوں کہتے تھے اسے شاعر یا اس کو شعر کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہ اس کو جھٹلانا چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، اور عرب میں مشہور ہے شعر جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ شعر جو ہے کسی کا وہی مانا جاتا ہے، عرب میں کہا جاتا ہے اعذب الشعر اکذبھا، کہ سب سے عمدہ اور بہتر شعر وہ ہے جس میں بہت زیادہ جھوٹ ہو، تو شعر کو جھوٹ کے مترادف استعمال کرتے ہیں، جب کہنا ہو کہ یہ جھوٹا ہے یہ شاعر ہے۔ اسی لیے جب کوئی دلیل کسی کی رد کرنا ہوتی تھی، اگر کوئی دلیل دیتا اسے وہ کہتے کہ آپ کی دلیلیں جو ہیں ادلہ شعریہ، یعنی یہ شعر ہیں، گویا یہ جھوٹ ہیں، تو شعر کو وہ جھوٹ کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے، اس معنی میں وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے کچھ علماء کے حوالے سے یہ بات کہی ہے۔ اس کے علاوہ جن نے مانا ہے کہ نہیں وہ اسے شعر کہتے تھے، وہ اس لیے کہتے تھے کہ عوام جو ہے، جو زیادہ جاننے والے نہیں تھے، انہیں پھسلانے کے لیے، انہیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے وہ ان کو کہتے تھے بھئی یہ شعر ہے، کیونکہ شعر کے ذریعے جو وجد طاری ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے بھی ہوتا تھا۔ شعر کے ذریعے جو انسان کے اندر ایک جذبہ جو قائم ہو جاتا ہے، ایک جذبہ طاری ہو جاتا ہے، وہ قرآن کے ذریعے بھی ہو جاتا تھا، اس لیے وہ اس اعتبار سے کہتے تھے کہ وہ شعر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دونوں کوئی بھی صورت ہو فرمایا کہ ہم نے اسے شعر سکھایا ہی نہیں، جب ہم نے نہیں سکھایا تو یہ کیسے کہیں گے، کیونکہ اللہ ہی کے سکھانے سے کوئی چیز آتی ہے۔ جب فرمایا کہ ہم نے نہیں سکھایا شعر تو پھر یہ شعر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کے لائق ہے بھی نہیں، وہ ان کے شایان شان ہے بھی نہیں۔ کیوں؟ سورۃ الشعراء میں جو کہا گیا ہے کہ شاعر جو ہے ایک تو وہ چیز کہتے ہیں جو کرتے نہیں، وہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے غازی نہیں ہوتے، تو کہا کہ دیکھو ذرا حضور کو، یہ صرف گفتار کے غازی نہیں، یہ تو کردار کے غازی ہیں۔ پھر شعر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فی کل وادی یہیمون، یہ ہر وادی میں گھومتے ہیں، یعنی ان کو اپنے شعر کا وزن برابر کرنے کے لیے، ردیف اور قافیے کے لیے کبھی ایک بات کہنی پڑتی ہے، کبھی دوسری بات کہنی پڑتی ہے، یہ ایک وادی میں نہیں گھومتے، ابھی ایک بات کو درست کہیں گے، ابھی اسی بات کو دوسری جگہ وہ غلط کہیں گے، کہ یہاں وہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو نصیحت، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ کلام جو ہے یہ نصیحت ہے اور یہ قرآن مبین ہے، یہ انسان کو برائی سے نکال کر بھلائی کی طرف لے آتا ہے، اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک جگہ کسی بات کو جائز کہا گیا ہو، دوسری جگہ اسے ناجائز کہا گیا ہو، ایسا اس میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ ذکر ہے، یہ نصیحت ہے، اور یہ قرآن ہے۔ قرآن یعنی بار بار پڑھی جانے والی، انسان اکتاتا نہیں ہے۔ کوئی بھی کلام آپ پڑھیں، ایک دو، کتنا اچھا کلام ہے، کوئی اچھا گیت ہو، کوئی اچھی غزل ہو، خوبصورت نظم ہو، 1 2 3 10 بار آپ پڑھیں گے بس پھر آپ اکتا جائیں گے، لیکن یہ قرآن ہے کہ اسے بار بار آپ پڑھیں، آپ کا جی نہیں بھرتا۔ ہم سب کے سامنے مثال ہے، سورہ فاتحہ کون نہیں پڑھتا ہمیں، اور کتنی بار دن میں ہم پڑھتے ہیں، کیا کبھی کوئی اکتاتا ہے؟ بلکہ بار بار انسان چاہتا ہے کہ پڑھے۔ تو فرمایا یہ قرآن مبین ہے، یہ نصیحت ہے،
اور کس لیے ہے یہ؟ لِيُنذِرَ، تاکہ ڈرائیں اے حضور، اے نبی علیہ السلام، تاکہ ڈرائیں آپ اسے، کسے؟ من کان حیا، جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور یہ حجت بن جائے، یہ حجت بن جائے کس کے لیے؟ علی الکافرین، کافروں کے لیے۔ یہاں ذرا غور طلب یہ بات ہے، حیا نے زندہ اور کافر کو ایک دوسرے کی ضد بتایا۔ گویا جو قرآن کو سننے کے لیے تیار ہو وہ زندہ ہے، اور جو کافر ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ آپ سے فرمایا گیا کہ آپ اسی کا انذار کر سکتے ہیں، اسی کو آپ ڈرا سکتے ہیں جو زندہ ہو، وہ جس کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ سنے اور بات کو سمجھے، تیار ہو پہلے سننے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے، اسے زندہ کہا گیا ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، جو زندہ ہو اسی کو آپ ڈرا سکتے ہیں، اسی کا انذار آپ کرا سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یحق القول، قول حق ثابت ہو جائے۔ کون سا قول ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا تھا کہ یہ کلام نازل کرنے کے بعد بھی جو تیری بات مانے گا، اس کی بات نہیں مانے گا، تیرے پیچھے چلے گا، تجھے بھی اور ان کو، تیرے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو میں جہنم میں بھر دوں گا۔ گویا یحق القول سے مراد یہاں کیا ہے؟ کہ حجت قائم ہو جائے۔ اب داعی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام، یا نبی کے بعد ان کے جو نائبین ہوں گے، داعی ہوں گے، ان کا کام دونوں کو سنانا ہے، وہ زندہ ہوں یا وہ زندہ نہ ہوں۔ کیوں؟ جو زندہ ہوں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، قریب آ جائیں گے، بچیں گے جہنم کی آگ سے، اور جو مردہ ہوں، جو تیار نہیں سننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، ان پر حجت قائم ہو جائے۔ یہی کل کل اللہ کے سامنے وہ یہ نہ کہہ سکیں ہمیں خبر نہیں تھی، نہیں، وہ کہیں گے نہیں ہمیں خبر تھی، ہم تک یہ پیغام پہنچایا گیا تھا، ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ قرآن ہے، اس کو پڑھو، اس کو سنو، اس کو سمجھو۔ وہ وہاں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک یہ بات نہیں پہنچی تھی۔ ایک آیت ہم اور کریں گے، 4 آیات مکمل کریں گے۔ اولم یرو، تو کیا یہ نہیں دیکھتے، انا، اب مثال دی گئی ہے، جس طرح قرآن پاک میں پہلے بھی، اس صورت میں بھی پہلے بات کہی گئی، پھر مثال کے ذریعے بات سمجھائی گئی کہ فلاں فلاں آیت کو دیکھو، فلاں فلاں نشانی تمہارے سامنے۔ اس طرح سے اپیل کرتی ہے یہ کتاب، پہلے الوہیت توحید کی بات کہتی ہے، اور ساتھ ہی مثال بھی دیتی کہ فلاں چیز پر غور و فکر کرو، تم راہ راست پاؤ گے، تم سیدھی راہ پہ آ جاؤ گے۔ اب یہ مثال دی جا رہی ہے، اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، انا، بے شک ہم نے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اپنے ہاتھوں سے کام کر کے، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنایا ان کے لیے، پیدا کیا ان کے لیے، انعامن، مویشی، فہم، پس وہ ہیں، لہا، ان کے، پس وہ بن جاتے ہیں ان کے، مالکون، مالک۔ یعنی ایک مثال ان کے سامنے رکھی، انسان کے سامنے ایک مثال رکھی، ہمارے آپ کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے، کہ ذرا ان مویشیوں کی طرف دیکھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، ان کو دیکھ کر سمجھ آ جائے گی کہ بے شمار مخلوق ہے اس دنیا میں، ایسی مخلوق ہے جن کو یہ قابو میں نہیں کر سکتے، جن کو یہ پالتو نہیں بنا سکتے، اور اگر بنائیں گے بھی ان سے کوئی کام نہیں لے سکتے، لیکن انہی میں نے ہم نے کچھ اس قسم کے بنائے ہیں جنہیں مویشی کہا جاتا ہے، جیسے گائے ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، ایسے ہم نے بنائے جن سے یہ بے شمار کام لیتے ہیں، بہت سارے کام ان سے لیتے ہیں۔ انہی پر غور و فکر ذرا کرو، اگر انہی پہ غور و فکر کریں، آپ کے اندر جذبات جو ہیں، شکر کے جذبات امنڈ آئیں گے، آپ ایک ایک لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اگر ان چیزوں پہ آپ دھیان دیں گے، جو بے شمار چیزیں، جو بے شمار مخلوق ہمارے فائدے کے لیے بنائی۔ جب آپ
سواری کریں گے گھوڑے پر، فوراً آپ کی زبان پہ آ جائے گا الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، اللہ کی حمد بیان کریں گے آپ۔ جب آپ گوشت کھائیں گے آپ فوراً کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا، آپ فوراً سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ جب آپ دودھ پئیں گے آپ اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ جب آپ پنیر کھائیں گے، لسی پئیں گے، دہی یا مختلف قسم کی چیزیں جو اس سے تیار کی جاتی ہیں، آپ اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ جب آپ اونی یا سوتی کپڑا پہنیں گے آپ الحمدللہ کہیں گے کہ انہی جانوروں سے یہ کپڑے، یہ سوت یا اون یا کیا یہ بھی تیار ہوتی انہی کے ذریعے۔ یہ جو مویشی بنائے ہیں ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ کارآمد ہے، دودھ ہو، گوشت ہو، ان کی کھال ہو، کس کس قسم کی چیزیں ان سے بناتے ہیں۔ اور اب تو چائنا نے کوئی چیز ہی نہیں رکھتی، ان کے سینگ ہو، ان کی ہڈی ہو، کیا کیا ان سے بنایا جاتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ایک ایک چیز اس کی کارآمد ہے۔ فرمایا جب آپ ان پر دھیان دیں گے تو آپ کے اندر وہ شکر کے جذبات امڑ آئیں گے، آپ ہر بات پہ الحمدللہ کہیں گے، ایک ایک چیز پر آپ دھیان دیں گے، کتنے فائدے مند یہ چیز ہیں۔ تو فرمایا کیا اتنا بھی نہیں دیکھتے، ذرا دیکھیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے کہ ان سے یہ کام لیں، کچھ چیزیں ایسی بنائی ہیں، کچھ مخلوق ایسی ہے جن کو یہ سدھا نہیں سکتے، سب مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنے دور کی بات ہے، اسے سدھا نہیں سکتے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے، کتنی اس کو کریں یہ ٹریننگ دینے کی کوشش کریں، اس سے کوئی کام نہیں لے سکتے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے کچھ جانور ان کے اس میں وہ مسخر کر دیے، ان کے لیے ان کے قابو میں دے دیے، جو ان کے مالک بن گئے اور ان سے وہ بہت سارے کام لیتے ہیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، ہم مالک تھے لیکن ان کو ہم نے مالک بنایا، ان کو پوری طاقت ہم نے دی کہ یہ ان کو مسخر کرے، ہم نے ان کو ان کے لیے مسخر کیا۔ یہ 4 آیات آج مکمل ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک ایک آیت کو ہم ٹھیک طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہی کتاب جو ہمارے لیے آئی ہے، ہمارے لیے بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کرے کہ ہمیں وہ شعور عطا کرے پروردگار کہ ہم اس کی اہمیت سمجھیں، ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، کبھی بھی ہم سے یہ لفظ ہماری زبان سے نہ نکلے، اور فوراً بھاگ نہ جائیں۔ قرآن پاک کا درس ہو ہم بھاگ جاتے ہیں، فوراً بھاگ جاتے ہیں، ہم وقت کی قربانی نہیں دیتے۔ جانوروں کی قربانی تو ہم دیتے ہیں، ان کے گلے پہ چھری تو ہم پھیرتے ہیں، لیکن اپنے چھوٹا سا کام کوئی ہوگا اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، قرآن کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ شعور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے۔ ان آیات کو ایک بار آپ پھر سنیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔